السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں ممتاز صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنی آراء، تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ابھی مونتاج دیکھا جس میں آپ نے وہ جھلکیاں دیکھیں جو کل مینار پاکستان پہ رات گئے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اور اس کے اوپر ان کے مخالفین کا کہنا ہے لوگ نہیں تھے، لیکن جو آپ نے خود تصویروں میں دیکھا ہوگا اور جو ویڈیو کلپس آپ نے دیکھے اور جو اس کی لائیو کوریج ہوئی ویڈیو چینلز کے اوپر، اور جس طرح ہمارے ساتھی رپورٹرز وہاں موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ بے حد پورا شہر سیل کر دیا گیا تھا، داخلی خارجی راستے بند تھے اور شہر کے اندر جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے راستے روک دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی لوگ 3-3 4-4 کلومیٹر چل کر جلسہ گاہ پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہنچی اور ایک زبردست جلسہ ہوا جس پہ تحریک انصاف نے اپنے پاور شو کا مظاہرہ کیا۔ اس کے اوپر ہم ہارون صاحب سے اور وہاں پہ جو رپورٹرز موجود تھے ان سے بات چیت کریں گے، لیکن آج ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے عدلیہ کے کچھ ججوں کو ہدف تنقید بنایا ہے، اس کے کچھ فیصلوں کو، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف علوی کو ایک جوابی خط لکھا ہے۔ صدر نے ان کو 24 مارچ کو خط لکھا تھا جس میں انہیں کہا تھا کہ وہ ہدایت کریں تمام متعلقہ محکموں کو کہ وہ الیکشن جو ہیں مقررہ تاریخ پہ کروائیں اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ان کو ان کے جو نکات تھے اس پہ کوئی یقین دہانی کرانے کی بجائے ایک ریبٹل دیا ہے، ایک سخت خط لکھا ہے۔ اور IMF کی طرف سے یہ وہاں ایک عہدیدار کا بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان پہلے دو طرفہ طور پر جو اسے ایکسٹرنل فائنانسنگ کی ضرورت ہے، بیرونی قرضوں کی ضرورت ہے، اس کو یقینی بنائے، اس کے بعد معاہدہ جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام امور پہ بات چیت کریں گے۔ ہارون صاحب، کل کا جلسہ جو تھا اتنی پابندیاں تھیں، جگہ جگہ کنٹینرز تھے، لیکن اس کے باوجود اچھا خاصا بڑا شو کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی، اور لاہور کے لوگ تھے، فیملیز کے ساتھ تھے۔ شو نہیں ہے، وہ لاہور کی تاریخ ہی بدل گئی، وہ لے گیا لاہور کو۔ دیکھیے لاہور میں اسے کبھی میجارٹی نہیں ملی تھی، اب یہ سروے سے تو پتہ چل رہا تھا کہ ایک بھی سیٹ ایسی نہیں، ایک جہاں نون لیگ کو برتری حاصل ہو۔ یعنی جہاں روایتی طور پر ان کی برتری تھی، جہاں انہوں نے ایک نہیں دو نہیں ایک کانسٹیچوئنسی میں ہزاروں 10-10 15-15 ہزار خاندانوں کو ملازمتیں دلائی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی برتری ختم ہو گئی۔ پھر بعد ایسے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت گھلتے ملتے متحرک بہت رہتے ہیں، یعنی انہیں اپروچ کرنا، جیسے سعد رفیق ہیں، وہاں بھی برتری ختم ہو گئی۔ 15% برتری PTI کے ووٹ زیادہ ہیں جو سروے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس کا تاثر اجاگر نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی پرسیپشن کی اہمیت ہوتی ہے نا، تاثر تھا، کل کے جلسے کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ کس کی؟ خان لے گیا نون لیگ کی۔ اچھا، مکمل طور پہ کل یہ واضح ہو گیا۔ دیکھیے عام آدمی سروے نہیں دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو کیا وہ اس پہ زیادہ غور نہیں کرتا، اور اس کو معلوم نہیں سروے ہوتا کیا۔ جو آدمی ریڈنگ لگا رہا ہے اس کو سروے کا کیا پتا؟ جیسے آج کل لوگوں کو پتہ چلتا ہے کسی حد تک، مطلب اتنا امپیکٹ تو نہیں نہ ہوتا جو ایک پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے۔ لاہور میں نون لیگ اگر MP کی ایک آدھ سیٹ یا MNA کی ایک آدھ سیٹ نکال لے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہوگی، یہ حالت ہو گئی۔ پھر یہ ہے اتنی رکاوٹیں، کراچی سے اٹک تک چھاپے، شہر کنٹینر سے بھرا ہوا، 1500-1600 1700 یا 1300 گرفتاریاں، 2000 تک کہہ رہے ہیں۔ دہشت پھیلانے کا جو صدر نے لکھا تھا کہ یہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اتنی ڈسکریجمنٹ کہ بھئی پیدل بھی آسانی سے نہیں گزر سکتے۔ آپ پیدل آدمی کتنا چل سکتا ہے؟ لاہور اتنا بڑا شہر ہے، لاہور اب 40 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا شہر ہے، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا۔ نہیں، آپ شادرہ سے جب اپنا جاتے ہیں اپنا اس طرف مشرق کی طرف تو یہ کہہ دو 40 سے زیادہ، جنوب سے شمال بھی جائیں تو 50 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، بہت اچھا۔
اس میں اتنا بڑا جلسہ ہو جانا. میرا یہ خیال تھا کہ 6-7 ہزار آدمی جمع کر لے تو بڑی بات ہوگی ان حالات میں. اچھا پھر خوف بھی ہے, پھر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے. ایک گائنیکالوجسٹ گرفتار ہو رہی ہے, ڈاکٹر روبینہ کا وقت پھر رہائشیت ہو گئی آج. اچھا وہ نہیں, پھر جو حسان کے ساتھ جو ہوا, نیجی کے ساتھ جو واقعہ ہوا, جس بے دردی کے ساتھ گرفتار, اور پھر دوسرا مقدمہ, پھر تیسرا مقدمہ, سن رہے ہیں مار پیٹ بھی کی ہے, پتہ نہیں, اب یہ تو تصدیق ہوگی تو پتہ چلے گا. پھر وہ اپنا مشوانی کا اس طرح غائب ہونا, اور جو لوگ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں, عدالتوں کو نہیں پتا. کچھ جرنلسٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کس کی تحویل میں ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اگل رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں, ڈیمارلائز کرنے کا. اتنی ڈیمارلائزیشن میرے علم میں نہیں, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن فاطمہ جناح کے دل سے بھی تو یوبخا روکنا ہی چاہتے تھے نا, بھٹو صاحب بھی تو جل سے روکنا ہی چاہتے تھے نا. سنا پانی چھوڑ دیا جاتا تھا, کرنٹ چھوڑ دیا جاتا تھا. یہاں بھی تو پانی تو یہاں بھی چھوڑا گیا. پوچھیں ذرا رپورٹر سے ہم. ہاں تو پانی یہاں چھوڑا, وہ خواتین تو پانی میں کھڑی تھی. اچھا, ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں ہمارے لاہور سے عمران بھٹی صاحب, وہ بتائیں, وہ جلسہ گاہ میں موجود تھے. پہلے تو کل ہماری ان سے بات ہوئی جب, تو وہ بتا رہے تھے 8 بجے کے قریب 4-5 ہزار لوگ تھے. عمران بھٹی صاحب بعد میں کیا ہوا, کس طرح وہاں کراؤڈ کتنا تھا, کیسا تھا, کیا ماحول تھا, وہ ذرا آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں. دیکھیں عمران صاحب, جب یہ ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور 10 بجے تک کا جو جلسے کا ٹائم تھا, تو تب تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تحریک انصاف کا جو آج کا شو ہوگا یہ ناکام ہوگا, کیونکہ کنٹینرز لگائے گئے تھے, راستے بند کیے گئے تھے. اور لیکن جیسے ہی 10 بجے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم شروع ہوا جلسے کا, لوگ تراویح سے فری ہوئے, تو ایسا ایسا جلسہ گاہ بھرنا شروع ہو گیا. تو ان ایکسپیکٹڈلی تھا, ہم لوگ بھی جتنے بھی جرنلسٹ تھے وہاں پہ, کہ آج تحریک انصاف کا امتحان تو ہے. خاص طور پر جو لاہور کے ان کے ورکر سپورٹر تھے, ان کا امتحان تھا, کیونکہ داخلی راستے تو لاہور کے بند کیے گئے تھے, کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی کہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ شامل نہ ہو سکیں. تو اس کے باوجود جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اسٹیج پر پہنچے تھے, تو اس وقت تک جو گراؤنڈ تھا وہ تقریباً بھر چکا تھا. گراؤنڈ میں پانی کھڑا ہوا تھا, بارش بھی ہوئی تھی. بارش کیونکہ گزشتہ 2 روز سے مسلسل وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا, تو اس وجہ سے پانی بھی کھڑا ہوا تھا. اس کے باوجود جو خواتین تھیں, فیملیز تھیں, وہ پہنچی ہوئی تھی, نوجوان, بوڑھے, بزرگ. تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاورفل شو تھا جو گزشتہ روز ہوا. ہم نے دیکھا کہ زادی فلائی اوور تھا, زادی انٹرچینج کے اوپر بھی, فلائی اوور کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اتنی جو نظر ہمیں آ رہا تھا, جہاں تک دیکھتے تھے نظر ساری نظر. لیکن وہ کچھ ہم نے ایسی فوٹیج دیکھی کہ جو خالی ان کے مخالفین ایسی فوٹیج دکھا رہے ہیں, شاید وہ اس وقت کی دکھا رہے ہیں جب افطار کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے, کہ وہ خالی گراؤنڈ دکھا رہے ہیں, یا وہ پیچھے کے گراؤنڈ دکھا رہے ہیں, وہ کیا مسئلہ تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے عمران صاحب, کیونکہ 10 بجے کا ٹائم تھا, تو نماز تراویح کے بعد کا اعلان تھا کہ تراویح کے بعد جو اصل تو جلسہ شروع ہونا تھا. تو وہ فوٹیجز وغیرہ ایسے ہی ہے بظاہر کہ وہ اس سے قبل ہی, جلسے کے آغاز سے قبل ہی بنائی گئی. اور وہ آپ کو پتہ ہے پھر اس وقت نیٹ بھی بند کر دیا گیا, تاکہ وہاں پہ جو کراؤڈ موجود ہے یا جو جرنلسٹ موجود ہیں, جو لوگ موجود ہیں, وہ ایکچوئل چیز وہ شیئر نہیں کر پا رہے تھے. اس سے قبل جب نیٹ بند کر دیا گیا, وہ ڈرون کی فوٹیج اور وہ وہاں بنا کے اپلوڈ کی گئی اور سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل برعکس ہے. کل ایک پاورفل شو تھا تحریک انصاف کا, اور جتنی ہرڈلز تھیں, رکاوٹیں تھیں تحریک انصاف کے لیے, اس کے باوجود بھی جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیدل چاہے ہوں, کسی گلیوں سے, تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے ہیں گراؤنڈ میں, اور انہوں نے اپنے لیڈر چیئرمین تحریک انصاف کی آواز پہ لبیک کہا. اچھا عمران صاحب, ہمارے ساتھ لاہور کی ایک رپورٹر جو کہ بہت زبردست وہاں پہ رپورٹنگ کرتی ہیں, شاہین شہری موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. وہ چونکہ خواتین بھی وہاں بڑی تعداد میں تھیں. شاہین, آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ لوگ اتنی کنٹینرز کے باوجود پہنچ کیسے گئے؟ جب کنٹینر تھے تو لگتا ہے کہ لوگ تو نہیں پہنچیں گے, وہ کیسے وہاں تک چلے گئے؟ عدنان صاحب, وہ کہتے ہیں نا, جو آنا چاہو تو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو ادھر لاکھوں. تو جو آنا چاہتے تھے, جنہیں ملنا تھا عمران خان کو, جو وہاں پر خان کی کال پر پہنچے تھے, تو وہ کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے. چاہے رستے میں رکاوٹیں تھیں, گرفتاریاں تھیں, بندشیں تھیں, جو کچھ بھی تھا, لوگ پہنچ گئے. ہم بھی بائک سے ہی پہنچے تھے, وہاں پر گاڑیاں تو نہیں جا سکتی تھی. کنٹینرز واقعی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے. اسٹیشن سے آگے آپ کو چل کے ہی جانا پڑ رہا تھا.
2-2, 3-3 किलोमीटर का जो रास्ता था वो ऐसे ही था कि लोग पैदल चल के जा रहे थे। कई रास्ते ऐसे थे कि जो खारदार तारें थी वो लगाई हुई थी, बाइक भी नहीं वहां से गुजरने दे रहे थे पुलिस वाले। तो लोग इस तरीके से पैदल चल के वहां तक पहुंच रहे थे। और हम लोग तकरीबन पहुंचे वहां पे 4 बजे के करीब रिपोर्टिंग के लिए। तो 4 बजे ही लोग आना शुरू हुए थे वहां पर, काफी ज्यादा क्राउड 4 बजे था। और एक तो बात की जा रही है, मुसलसल सोशल मीडिया पे भी फुटेज एक दिखाई जा रही है कि जी वहां पर जलसा का खाली थी, वहां पर लोग नहीं थे। तो सिचुएशन वहां पर वो उस टाइम की ही थी जब अफ्तारी का टाइम था। अफ्तारी टाइम से पहले रश काफी ज्यादा था। अफ्तार के टाइम पे लोग नमाज पढ़ने के लिए और अफ्तार करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई इंतजाम नहीं था इस तरीके का, कोई चना चाट वाले या पानी वाले वहां पर बैठे हुए थे, इससे ज्यादा और कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो लोग वहां से एक दफा निकले थे, थोड़ा सा तब अंधेरा भी हो गया था। वो फुटेज वहां से ली गई थी, मैं उस टाइम पे फेसबुक लाइव कर रही थी। उसके बाद वो लाइव के दौरान ही इंटरनेट बंद हो गया था। उसके बाद वहां से आगे कोई फुटेज जा ही नहीं पाई थी। रात 12 बजे जब मैं ये दोबारा फुटेजेस अपलोड करने के लिए वहां से निकली हूँ, तो आप यकीन करें कि मीनारे पाकिस्तान से लेके कलमा चौक तक आते तक कोई सिग्नल नहीं थे। यहाँ पर आगे थोड़ा सा आने के बाद 4G कनेक्ट हुआ, फिर फुटेजेस अपलोड हुई। तो वो पहले एक फुटेज वायरल कर दी। अगर मेरा ख्याल है कि काफी जगहों पर वो मैंने फुटेज देखी जो ये लोग वायरल कर रहे हैं, मुखालिफिन और कह रहे हैं कि जी ये उसमें जलसे में कोई लोग नहीं थे, वो शायद नून लीग का अपना जलसा है, उसकी फुटेज है, और जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शायद हैं। अच्छा, वैसे मरियम ये आप बताइए शाहीन के वहां पर आपका तासुर क्या था, कि लोग बड़ी तादाद में या कम तादाद में थे जब आप वहां पे निकली 11:15 बजे के करीब वहां से जलसागाह से? 12 बजे का जब टाइम था, 11:15 बजे मैं वहां से निकली थी, तब अभी लोग आ रहे थे और मुसलसल आई जा रहे थे। और कुछ लोग जो मसाजिद से निकल रहे थे कुछ उस वक्त भी, और वो भी नाराबाजी करते हुए वो अंदर आते जा रहे थे, और रश तब भी बहुत ज्यादा था। अच्छा, किस क्लास के लोग थे? क्या गरीब लोग ज्यादा थे या मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे? क्या कंपोजिशन? लोकल फैमिलीज भी थी वहाँ पर, एलीट क्लास भी थी। एलीट क्लास भी थी? अच्छा, बिल्कुल खवातीन थी उसमें, बच्चे भी थे और छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े खवातीन थी, मतलब बुजुर्ग खवातीन थी, सबसे बात की। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो दूसरी सिटी से आए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद बाकी शहरों से नहीं आ पाएंगे। फैसलाबाद की चूंकि मोटरवे बंद थी, तो फेसबुक लाइव करते हुए काफी लोगों से मैंने यही सवाल किया था कि आप कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो वो कह रहे थे कि मोटरवे यकीनन बंद थी, लेकिन हम लोग ट्रेन के जरिए आए, और उन्होंने अपना टिकट भी दिखाया कि हम। बहुत शुक्रिया शाहीन शहजादी और इमरान साहब, आप दोनों ने बहुत अच्छी नक्शाकशी की कि वहाँ पे असल में मंजर क्या था। बहुत ऑथेंटिक अकाउंट है जो आपने बताया। जी हारून साहब, वो बता रही हैं इससे कुछ और चीजें जाहिर होती, इंटरनेट भी बंद कलमा चौक तक, मीनारे पाकिस्तान से एक और चीज के इंटरनेट पे देखें। हाँ, कुछ और चीजें जाहिर होती। जब आना इतना मुश्किल हो और इसके बावजूद बहुत दूर दूर से लोग आए, वो वैसे भी आम हालात में भी एक दफा खुद मुझे को 2-3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा था, और वापसी पे भी इतने ही किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तबीयत भी खराब थी। आम तौर पे भी जलसों में वो हिफाजती इंतजाम की वजह से पुलिस वाले ज्यादा, और ये तो आज कल तो मतलब उन्होंने तहैया किया हुआ था, दहशत भी फैलाई जाए और रोका भी जाए, डिस्करेज हर तरह से जो डिस्करेज करने के जराए हो सकते सारे। मगर कल रात सैकड़ों जीनियस जो थे उनकी सारी कमाई बर्बाद हो गई। अच्छा, टीवी चैनल दिखाया नहीं दिखा रहे थे, और इंटरनेट भी बंद हो गया। तो सारी रात जाग रहा था। रोजों में तो यही होता है ना कि देर तक जागते हैं, सैरी करके थोड़ी अगर सोए भी तो चंद घंटा आधा घंटा सोए, फिर सैरी के बाद ही सोते हैं। बिल्कुल कोई नहीं दिखा रहा था कतन। बार बार मैंने चैनल बदल के देखा, कतन कोई नहीं दिखा रहा था। मगर कोई पाबंदी तो नहीं है। मुझे ख्याल आया पाबंदी वो होती है जो नफ्ज कर दी जाए। देखिए ना, जब मीडिया ने अपना इंटरेस्ट वाबस्ता कर लिया हुकूमत से, यानी बहुत से लोगों ने, मतलब डी जेरो नहीं थी, डी फैक्टो आ देगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों को लेके आना ये खेल तमाशा नहीं है ऐसी सूरत हाल में। और बुजुर्ग खातीन का आना, जवान बच्चियों का आना, बड़े बूढ़ों का आना, ये कमिटमेंट की शिद्दत जाहिर करता है। अच्छा, इलीट क्लास कभी आती नहीं थी? शाहीन कह रही है कि इलीट क्लास भी ये थी। नए लोगों को निकाल रहा है, उन लोगों को निकाल रहा है। ये प्रोसेस 2011 से शुरू हुआ है। ये उन लोगों को पॉलिटिक्स में ले आया जिनको कभी सियासत से दिलचस्पी हो, कभी वोट डालने जाते ही नहीं थे। ये एक मिडिल क्लास की मूवमेंट है, एजुकेटेड मिडिल क्लास की, लेकिन गरीब आदमी इसमें शामिल शाना बिशाना खड़ा है, खातीन खड़ी हैं। देखिए अमेरिका में क्या देखा जाता है
کہ بھئی کالے اور غریب لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ اس طرف مائل ہیں تو اس کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں, اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگ کتنے ہیں, کیا ہے, کتنے سن رہے ہیں, ٹی وی سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے, جب ٹی وی نہیں دکھا رہے تو وہ پھر مجھے سوشل میڈیا کا خیال آیا. میں نے کاؤنٹ کیا حضور, یعنی جن کا 10-12 قابل ذکر چینلز ہیں وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ تو دکھا رہے تھے نا, وہاں تو نہیں روکا گیا تھا. آئندہ روک دیں گے ان کو. ویسے وہاں انٹرنیٹ تو بند تھا, ویسے ان کو جو بھی ان کا بس چلے, نہیں وہ وہاں سے ریکارڈ کر کے کچھ فاصلے پہ لے جاتے ہوں گے نا. وہ تو میڈیا والے آپ کو پتا ہے جیسی بھی سچویشن ہو اخبار نویس کو تو خبر پہنچانی ہوتی ہے. چاہے وہ گول میں ہمارے سعادت خیالی صاحب تھے, وہ ایک گول میز کانفرنس تھی, اپوزیشن کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی, تو وہ جو میز تھی نا اس کے نیچے چھپ گئے تھے, وہ 2 گھنٹے اس کے نیچے لیٹ کے نوٹس لیتے. ہمارے کچھ دوست نا ہوٹل کے بیرے بن کے گھس جاتے چلے جاتے ہیں. وہ تو میڈیا کو تو کرنا ہوتا ہے, جس آدمی نے ایک ڈیوٹی ایسی ہے ان اوائڈیبل کرنی ہے تو وہ کوئی راستہ نکالتا ہی ہے. سیٹلائٹ وین سیٹلائٹ سگنل تو جا رہا تھا. اچھا, اب وہ جو میں نے گنا ہے سارے چینلز کے نہیں, سوشل میڈیا کے تمام وہ ذرائع تو 10-12 آدمی کر رہے, جو بڑے بڑے مطلب یہ بچی جو ہیں یہ بتا رہی تھی, انہوں نے بھی کیا, ان کا ہم نے تو نہیں دیکھا. کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ 1,55,00,000 آدمی ٹیلے اس پہ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, جو جن کو میں نے گنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے, یعنی 2.25 کروڑ آدمی منیمم دیکھ رہے تھے براہ راست. تو 2.5 کروڑ تو کل ووٹر چاہیے 3/4 اکثریت کے لیے. اچھا, یہ ایک نقصان کی بات ہے, جو یوٹیوب کو تو اشتہار سارے مل رہے ہیں, اور پاکستانی کمپنیاں یوٹیوب کو دے رہی ہیں ڈالرز میں اشتہار, اپنے چینلز کو اشتہار نہیں ملے, وہی اشتہار اپنے چینل کو ملتے اور پاکستانی روپوں میں ملتے. ملک کی تو کسی کو پرواہ ہے نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا, اس پہ بات کرتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں, اب جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے, ہمیں اپنی جان بچانی ہے. وہ جو کل انہوں نے PNN کو اب وہ تو کرتے ہیں نا. اچھا دیکھیے, گزارے یہ ہے کہ لاہور نے کل فیصلہ صادر کر دیا, اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب نے فیصلہ صادر کر دیا. اب 56% کے لگ بھگ سیٹیں تو پنجاب کی ہیں. پختونخوا ہمیں معلوم ہے صورتحال کیا ہے, اور کراچی کی آبادی شامل کر لیں تو یہ 80% آبادی ہے. 80% آبادی نے تو کل اس کو بنا دیا وزیر اعظم کراچی میں. مجھے وہاں سے ایک میسج آیا سری نگر سے, پتہ نہیں کیسے بھیجا انہوں نے. اچھا, کشمیری بڑے ایکٹیو سری نگر سے, ہم جاگ رہے ہیں. میں ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں, بڑے ایکٹیو ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ, بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. عمران خان جب پاکستان میں نہیں پاپولر تھا تو یاسین ملک نے ہمیں بتایا تھا, اس وقت یاسین ملک کی عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. بعد میں تو وہ ان سے ملے, ان کے ساتھ مظفر آباد بھی گئے جب زلزلہ آیا تھا, اور ان کے کافی مراسم رہے. کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں عمران خان پاپولر ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ایک مضبوط آدمی چاہتے ہیں, اور وہ سری نگر کے وہ میچ کا حوالہ دیتا تھا, ویسٹ انڈیز کا اور اس کا. اچھا ہارون صاحب, عمران خان نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کوئی مریم نواز کا ذکر نہیں کیا. یہ ہے, اور بہت اہم پہلو یہ ہم بھول گئے, زرداری صاحب پہ تنقید کی. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیے اپنا پروگرام بھی دیا انہوں نے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, طویل خطاب. یہ ہمیشہ ہم ان سے کہتے رہتے تھے, اور لوگ بھی ظاہر کہتے ہوں گے, او خان صاحب چھوڑیں, یہ اپنا مریم پہ وقت ضائع کرتے ہیں, محترمہ مریم نواز پہ, آپ شہباز شریف پہ, آپ نواز, اس پہ کیا یہ اسٹیبلش فیکٹس پہ کیوں آپ کا ان کو دور. جو چیز واضح ہو, جو چیز آبویس ہو, اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, اس کا صرف حوالہ دیا جاتا. کل آخر کار یہ بات انہوں نے مان لی, اور دیکھو پروگرام پیش کیا. یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, ایک یہ, اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ بہت بڑا ذہنی ارتقاء اس میں ظہور پذیر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے ان کے ایک 2-4 ہفتے کی اس یعنی حکومت کی جو میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, جو کچھ حکومت نے کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, فار دی فرسٹ ٹائم ان مائی ایکسپیرئنس, پیپلز پارٹی کے بعد پہلی دفعہ پی ٹی آئی ایک برادری بننے جا رہی ہے. سیاسی برادری, ایک سیاسی برادری.
نہیں، وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت پھر گھلنے ملنے لگتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، اکٹھے سیر کرنے لگتے ہیں، کھانے کھانے لگتے ہیں، ایک برادری. اس کو پارٹی انہوں نے بنا دیا، اور مجھے اب اس کا جو وہ جملہ ہے وہ بامانی محسوس ہونے لگا عمران خان کا کہ محترمہ مریم نواز ہماری ٹیم کی بہترین کنٹریبیوٹر ہے، بارہویں کھلاڑی ہیں، پارٹی بن گئی. باہر ہی نہیں، میرا تو خیال ہے اوپنر ہے. اچھا وہ اپنا ٹیم جو اب یہ پارٹی بننے لگی. مجھے بہت سے رات میں نے کچھ ٹویٹ کیے تو میسیجز آئے کہ آپ خان صاحب سے کہیں میں کہیں یا کسی طرح بھی انہیں پیغام بھائی آپ دیں تنظیم، اب ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ اب اس کی تنظیم بن جائے. پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. وہ جھگڑے بگڑے تو ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش سے تو زندگی کبھی آزاد نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ٹکٹوں میں احتیاط برتی، چودراہٹ کا شوق بہت ہے لوگوں. اب وہ تو جبلی ہے نا انسان میں، اور ایک معاشرہ جو ابھی پروسیس سے گزر رہا ہو تو اس میں کروڈنس بھی ہوتی ہے. چودراہٹ زیادہ ہی ہے، عزت بے عزتی کا مسئلہ جس چودر کے جھگڑے ہیں. چودر کے جھگڑے تو وہ تو ہوتے ہی ہیں. تو لیکن مطلب قصہ ختم ہو گیا. اب اگر 10-15% تک بھی دھاندلی کریں تو بھی 2/3 اکثریت. اچھا، حبیب اکرم صاحب بھی ساتھ ہیں، ان سے بھی ذرا ان کی رائے پوچھیں. ہمارے ساتھی تجزیہ کار، معروف صحافی، انہوں نے اتنے سروے کیے ہیں تو یہ اور ہیں بھی لاہور میں. تو حبیب اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے کل کا جو شو ہوا تحریک انصاف کا مینار پاکستان پہ، اور جس قسم کا خطاب عمران خان نے کیا اس پہ ان کی کیا رائے ہے؟ جی حبیب صاحب. دیکھیے عدنان عارف صاحب، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جب بھی ہو تو اس میں اب خبر یہ باقی بچی ہے کہ کیا یہ چھوٹا تھا، اور کیا یہ جلسہ کسی عام پارٹی کا یا اس کے معاصر جتنی بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے کو ماضی میں اتنے بڑے جلسے کیے ہوں، تو شاید اب یہ واحد مقابلہ بچا ہے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف نے کل بھی جو اپنا ریکارڈ ہے جلسوں کا اور جلسوں کے سائز کا اور حجم کا، اس کو برقرار رکھا ہے. اور کل جو کچھ لاہور میں نے دیکھا کہ آپ لاہور میں شاہدرہ سے مینار پاکستان نہیں آ سکتے تھے، آپ جو داتا صاحب کی والی سائڈ ہے یہاں سے آپ مینار پاکستان نہیں جا سکتے تھے، آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. فیصل آباد اور جو قریب کے شہر ہیں جہاں سے موٹر وے کے ذریعے آیا جا سکتا ہے، وہ سارے راستے بند تھے. اور لاہور کے اندر جو لوگ جا سکتے تھے انہیں کافی پیدل چل کے جانا پڑتا تھا. تو لہٰذا اس کے دو اثرات ہوئے. ایک تو شاید یہ کہ لوگ غالباً ضد سے یا حکومت کو شکست دینے کے لیے کل گھر سے نکلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان نکلے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بزرگ آدمی کے لیے چلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. کتنی دیر، یعنی کم سے کم اگر اسے بہت بھی آپ منت ترلا کر کے اگر اس کو قریب ترین بھی لے جائیں تو اسے 3 فرلانگ چلنا پڑے گا. تو اب 3 فرلانگ کا چلنا کسی عمر رسید آدمی کے لیے تو کافی مشکل ہے. تو لہٰذا وہ لوگ کے اس کے باوجود وہ جگہ کا بھر جانا، اور اس کے بعد سامنے جو آزادی فلائی اوور ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا موجود ہونا، یہ بالکل وہی منظر تھے جو اس سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھتے رہے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ بات ہے نمبر کے اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کا جوش و جذبہ تھا، ظاہر ہے جب نوجوان ذرا اکٹھے ہو جائیں تو جوش و جذبہ نیچرلی بڑھ جاتا ہے. تو کل وہاں پر جلسے کے اندر جلسہ گاہ کا جو منظر تھا وہ بھی ایک مختلف منظر تھا خود پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ آج یعنی کل جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی تقریر سے پہلے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے گا، عام طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کل جس انداز سے، جس والہانہ اشتیاق سے لوگ قومی ترانہ پڑھ رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ ایک منظر تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ پوری طرح نہیں دکھایا جا سکا، لیکن اس واقعے کے اندر موجود ہونے کے ناطے میں نے کبھی کسی جلسے میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی. تو لہٰذا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جلسہ جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن لائے جائیں گے جو دراصل کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی تعداد جو ہے وہ ہارڈلی 5% بھی نہیں تھی، کیونکہ لاہور کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور نوجوان نکل آئے تھے کہ ان کی تعداد اگر شاید کسی کوئی عام حالات ہوتے تو شاید وہ تعداد نظر بھی آتی، وہ بالکل انسگنیفیکنٹ ہو کے رہ گئی تھی. اور اسی کمپیریزن میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پی ڈی ایم نے اپنا جلسہ کیا تھا، اپنی کیمپین کا آخری جلسہ تھا 2021 کا،
تو وہ بھی لاہور میں تھا اور اسی جگہ پہ تھا. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو نہیں نکال سکی تھی, اپنے لوگوں کو نہیں نکال سکی تھی, تو ناچار مولانا کو پھر باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, اور یہاں کے مدارس لاہور میں اگرچہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے مدارس, تو وہ بچوں کو منگوایا گیا اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر باقاعدہ طور پہ آئے مینار پاکستان میں, تو انہوں نے کچھ جلسے میں رونق لگائی. پور شو تھا, مجھے یاد ہے, وہ میں نے بھی دیکھا تھا. جس کے باوجود تو حبیب صاحب یہ جو عمران خان کا خطاب تھا اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے, جو انہوں نے پروگرام دیا, جو انہوں نے کہا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوں, میرے نام پہ کاٹا لگا دیا گیا ہے, تو یہ بتائیں کون متبادل کیا ہے ان کے پاس, ان کی تقریر کے اوپر آپ کا ایک تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے عدنان عادل صاحب, کل ان کی تقریر میں نو ڈاؤٹ ایک تو نیگیٹیوٹی بہت کم تھی, یعنی جو عام طور پہ اپوزیشن کی لیڈروں کی تقریر میں ہوتی ہے کہ ان کی ساری تقریر جو ہے وہ کسی وہ حکومت کے اوپر تنقید پر مبنی ہوتی ہے, تو کل ان کی تقریر میں یہ کیفیت نہیں تھی, اور خاص طور پر وہ فیوچرسٹک تقریر تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو طاقت کا توازن ہے یہ ری کیلیبریٹ ہونا ہے, اس نے ری سیٹ ہونا ہے. جب تک یہ ری کیلیبریشن اس کی نہیں ہوگی, یہ توازن اثر نو تشکیل نہیں پائے گا, اس میں سب کو سب متعلقہ لوگوں کو ان کا حصہ نہیں ملے گا, تو اس وقت تک یہ ترازو جو ہے یہ ہمیشہ جھولتا رہے گا. تو کل جو ان کی تقریر تھی, وہ تقریر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جلسے کی ٹائمنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کسی ایسی نیگوسیشن کے لیے تیار ہے کہ جس میں پاور سٹرکچر کے اندر ری کیلیبریشن کی جا سکتی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ہونی تو ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ انتہا پسندی کے قریب چلی جاتی ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اب ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو, ہم کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے. اور خود انہوں کی جو تقریر میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی تقریر میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی تھی جنہیں آپ نظریاتی کہہ سکتے ہیں, لیکن کل ان کی تقریر میں بہت ہی پریکٹیکل چیزیں تھی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. ابھی جس طرح میں ہارون صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا کہ ہارون صاحب نے جس طرح بات واضح کی ہے کہ بالکل میں اس نقطہ نظر سے متفق ہوں کہ عمران خان نے ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ دیا ہے چیزوں کا, کہ ہمارے اس وقت عصری مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ کوئی نظریاتی نہیں ہے, وہ کوئی خیالی نہیں ہے, تصوراتی نہیں ہے, وہ خالصتاً معاشی ہیں. اور ان کا تمام تر جو انہوں نے 10 نکات دیے ہیں وہ دراصل ایک معاشی پالیسی پر مبنی ہے. اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی نظریاتی جہت کو یوں درست کرنا ہے یا وہ درست کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل چیز, لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ تو جلسہ ہوا, بس ختم ہو گیا جلسہ, اب اس سے کوئی اثرات مرتب ہوں گے سیاست پہ؟ یہ بات میں بعد میں ہارون صاحب سے بھی پوچھوں گا, آپ چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں تو پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. عدنان عادل صاحب, اس جلسے کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کسی اتنے ہی بڑے جلسے کر کے ختم کیے جا سکتے ہیں, پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے معاملات, اس میں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاسی اثرات قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ جب عمران خان صاحب کو ایک دشمن کے طور پہ سمجھ لیا جائے, ذاتی دشمن سمجھ لیا جائے, اور اس کے اوپر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا ہمیں تقریباً اتفاق رائے نظر آتا ہو, تو اس کے سیاسی اثرات کتنے بھی ہوں, اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ تو ریلیٹ کرتا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد, کہ وہاں پہ اس کے کتنے ہیں. تو ایسے ماحول میں جب عمران خان صاحب کو آپ کہیے کہ ایک پاریہ بنا دیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ کل ان کی جو طاقت کا مظاہرہ ہے شاید وقتی طور پہ تھوڑا اشتعال انگیز, لیکن الٹیمیٹلی آئندہ 2, 4, 6 دن میں اس اشتعال نے ڈیفینیٹلی کم ہونا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان اگر اس حالت میں اتنی اسٹیٹ کے پورے کلیمپ ڈاؤن کے باوجود بھی اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں, تو پھر کل کو اگر وہ ایسا ہی جلسہ پشاور میں کرتے ہیں اور اس میں کوئی بات ڈفرینٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہیں. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب, آپ نے بہت تفصیلی وہاں کا احوال بھی, اپنا تجزیہ بھی دیا. ہم اسی موضوع پہ ایک بریک کے بعد ہارون صاحب سے بھی بات کریں گے, ایک وقفے کے بعد.
ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے مینار پاکستان پہ کل ہونے والے جلسے کی، اور اس کے اوپر آپ نے تفصیلی احوال وہاں کے رپورٹرز جو گراؤنڈ میں موجود تھے ان سے بھی سنا، اور ہماری تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، ہارون صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہارون صاحب، یہ تو اب ایک طرح سے عمران خان نے اپنی مقبولیت کو مزید افہم کر دیا، یعنی کہ اس پہ مزید مستحکم اس تاثر کو کر دیا کہ وہی اس وقت بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن عوامی رائے کو کوئی مانے تب اس کی اہمیت ہے نا، جیسے حبیب اکرم کہہ رہے تھے عوامی رائے جو ہے نا جی، وہ کوئی دریائے سندھ کا پانی نہیں ہے کہ چولستان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ عوامی رائے کا جو رخ ہوتا ہے وہی رہتا ہے، وقت کے ساتھ اس میں شدت چلی آتی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی دریا ہے تو راستے میں پہاڑی آ گئی تو وہ موڑ کاٹ لیتا ہے، وہ پانی کو آپ روک نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں ہسٹری تو ہے نا مینوپولیٹ کرنے کی، مینیج کرنے کی۔ مینیج کرنے کی کیپیسٹی پہلے بھی 5-7% سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک یہ ہے کہ جو جیسے ریفرینڈم کرا لیا کسی وقت جعلی سا، ایک دو ڈکٹیٹرز نے، وہ اس کا تو موسم ہی گزر گیا۔ یہ تو اب موسم ہی نئے ہیں، حالات ہی نئے ہیں، دنیا ہی نئی ہے، وہ سکے ہی پرانے ہو گئے، اب نہیں ہو سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ دو نکات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو تاتاریوں کا قانون تھا اس کے تحت تیمور بادشاہ نہیں بن سکتا تھا، اور یہ فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا کہ اس کو بادشاہ نہیں بنایا جائے گا، یہ یعنی کمانڈر ان چیف رہے گا، اور اس کا رول سب سے اہم ہوگا، کہ بادشاہ تو کوئی اور ہوگا جو اس کی چنگیز خان کی اولاد سے ہو۔ تو پھر وہ مولانا، میں ان کا نام بھولتا ہوں، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کوئی پاگل ہوئے ہو، اور جس کی تم بات کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑا فاتح ہے یہ، اتنی دنیا اس نے تاریخ کا سب سے بڑا فاتح ہے یہ، تو وہ تم سے پوچھے گا، وہ فیصلہ تو اس کی تلوار رنگ کی۔ بات یہ ہے کہ جب خلق خدا کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ غلام اسحاق خان نے کوشش کی تھی جتوئی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی، مگر نہیں ہو سکا وہ تو نواز شریف۔ اسی طرح میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ عمران خان نہ بنے، پی ٹی آئی کے کسی اور آدمی کو بنا دیا جائے اور عمران خان کو صدر وغیرہ بنا کے ٹرخا دیا جائے، لیکن انہوں نے جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ہر ایک نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن سے ان کی ریزرویشن تھی، اور ریزرویشن کی وجہ واضح تھی کہ بھئی یہ اس طرح کی ڈکٹیشن لینے والا آدمی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی لفظ میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کو ہم حکم دیتے ہیں اور وہ ہر بات مان لیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی بات کریں۔ ہاں جنرل باجوہ وہی ہیں ایک، باقی تو خیر آسم باجوہ صاحب تو اچھا، ان سے منسوخ کچھ انٹرویوز چل رہے ہیں، انہوں نے تردید کی ہے کہ میں نے نہیں دیے۔ وہ انٹرویو بھی دیتے رہیں گے، تردید بھی کرتے رہیں گے۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، جنرل باجوہ نے کہا تھا جنرل مشرف سے آپ ملک میں نہیں آ سکتے، ملک میں تو وہ نہیں آئے، مگر وہ اور طرف مزاج کے آدمی تھے، خاموش وہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کو میں نے آپ سے کہا تھا یہ بتایا جائے گا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں بتایا جا چکا ہے، اور اسی لیے تردید کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، باقی وہ رہ نہیں سکتے۔ یہ میں جنرل باجوہ کو میں جانتا ہوں نا، میں ان سے ملتا رہا ہوں، اور میری ایک آدھ ملاقات نہیں ہے، اور کوئی ملاقات مختصر بھی نہیں ہے، لمبی لمبی ملاقاتیں تھیں۔ اچھا، میں تو خود فیصلہ کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ملنے کا۔ بھائی جس انداز میں یہ سوچ رہے ہیں تو اس میں مشورہ دینا، مشورے کو رائے گاں کرنا ہے اپنا وقت، تو میں تو ان سے معذرت کر لی تھی۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، جو بہت اہم چیز ہے جس پہ غور کرنا چاہیے، اگر وہ ہو گیا، اگر اس ملک کی قسمت بدلنے والی، اللہ تعالیٰ کو آخر ہر قوم پر رحم آتا ہے، کچھ عرصے ابتلا کے بعد ہر قوم کو پہ اللہ کی رحمت ہونی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا وصف ہے، اس کا یہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس کی صفت رحم، یعنی اس کا مفہوم ہے اس کی صفت رحم، اس کی صفت عدل پہ غالب ہے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، جب اس نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو رحمت کو اپنے آپ پہ لازم لکھ لیا، کیا نہیں لکھ لیا۔ یہ دائمی قانون ہے، وہ راستہ ہے جو اس نے بتایا عمران خان نے۔ یہی ڈنگ سیاؤ پنگ نے کیا تھا،
وہ شاو بھی ویسے کہتے ہیں، ڈنگ شاو پینگ بھی کہتے ہیں، شاو پینگ ہماری تو زبان نہیں ہے نا، ہم پہ تو اس نے کیا تھا، اتنے ہی زخم وہ سہ چکا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کو چھت سے دھکا دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کتنی تذلیل کی جاتی تھی ڈنگ شاو پینگ کی. 4 انڈسٹریل زون بنائے تھے، اس میں اوورسیز چائنیز نے جو انقلاب کی وجہ سے بھاگ گئے تھے انویسٹمنٹ شروع کی تھی. اچھا ہارون صاحب، اگر آپ نے یہ کر دیا، سمندر پار پاکستانی جو ہیں پہلے 2-3 بلین ڈالر کی اگر انویسٹمنٹ ہو گئی اور وہ محفوظ رہی اور امن قائم ہو گیا تو یہ آپ دلدل سے نکل گئے اور ہمیشہ کے لیے. ویسے عمران خان نے کہا میں الیکشن چاہتا ہوں، تصادم نہیں چاہتا، 10 نکات دیا. ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی جب آپ 4.25 سال تھے تو آپ نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. تو وہ کہہ رہے دیکھیں اس وقت پہلا سال تو زر مبادلہ ڈھونڈتے رہے، 2 سال کورونا میں چلے گئے، پھر بھی انہوں نے صحت کارڈ دیا. اور وہ انڈیپینڈنٹ تو نہیں تھے، ڈیم، صحت کارڈ، بہت ڈیم بننے شروع ہو گئے تھے. اچھا کرونا سے فائٹ، بہت 1 ارب درخت، کسی نے 1 کروڑ درخت بھی اس کے بعد لگائے ہیں. ہم سیل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. صحت کارڈ ایک بہت بڑی سہولت ہے. صحت کارڈ تو جناب یعنی چند ملکوں میں ہی ہوگا، ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں نہیں، کسی ملک میں نہیں ہے دنیا میں. کسی ترقی پذیر جس جو ہماری سطح کے جو ملک ہیں وہاں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اچھا اس دور میں تو 13% مہنگائی کو روتے تھے، اب 30% اینول انفلیشن ہے، 47% تقریباً شارٹ ٹرم انفلیشن ہے. تو لوگ جو ہیں اب، مگر یہ کہ بہرحال اپوزیشن تو تنقید کرتی ہے نا. اپوزیشن تنقید کرتی رہے، وہ تو دیکھیے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک خاتون ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ اگر یہ تہران میں ہوتے اور جس دن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا استقبال ہوا تھا خمینی صاحب، جناب آیت اللہ خمینی کا، جو اپنے عہد کے بہادر ترین لیڈر تھے، جنہوں نے بیک وقت ملوکیت اور امپیریلزم کو شکست دی، انٹرنیشنل امپیریلزم، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش دی جس حد میں. تو یہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ اور کچھ خواتین ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں وہ خمینی کی جلسی ہوئی تھی، اس کو کون پوچھتا ہے، مولوی صاحب کو کون پوچھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو بھول جائیں. اچھا ویسے کل جلسے دیکھیے پنجاب نے کل پختونخوا پیسے اس کے ساتھ کھڑا ہے. ہم آئے دن پشاور کے معتبر اخبار نویسوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کھری رائے دینے والے لوگ ہیں، جو عمران خان کا لحاظ نہیں کرتے. پختونخوا تو ہمیں معلوم ہے، کراچی ہمیں معلوم ہے، تنظیم کی وہاں ضرورت اگرچہ ہے. پنجاب نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، مصالحت کے سوا سب راستے بند ہو گئے. اچھا الیکشن کے سوا سب راستے بند ہو گئے. اب ہوگی بات چیت. عمران خان کو چاہیے عملیت پسندی کا مظاہرہ کرے، جہاں رعایت دی جا سکتی ہے دی جائے، قانون اور آئین کے سوا کوئی بات نہ کرے، یہی لہجہ برقرار رکھے، کوئی انتقام نہیں رہ گیا. احتساب و اداروں کا کام. اب یہ اس موضوع پہ سر ہم بات کرتے ہیں. مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس پہ تبصرہ کریں گے، ایک وقفے کے بعد. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہارون صاحب جس سطح پر وہ سیاست کو لے گئے یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی قوم ہی ان کا قبیلہ منفی ہو جائے گا. اللہ نہ 25 بھی کیوں، مطلب یہ وقت کا فیصلہ. ملٹی پارٹی سسٹم کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے. وہ دیکھو ہمارے بھائی سہیل وڑائش کہتے ہیں ان کی طبعی موت کا وقت طبعی موت. یہ انہوں نے کہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، کوٹ ان کوٹ، نون اور پیپلز پارٹی کی طبعی موت کا وقت آ پہنچا. لیکن ٹھیک ہے، ملٹی پارٹی سسٹم تو ہونا چاہیے نا. ظاہر پارٹیاں تو رہے بھائی، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، کبھی وہ پھر دیکھیں بحال ہو جائے کسی اور شکل میں. ہاں نواز شریف ہمیشہ تو مسلم لیگ کے لیڈر نہیں تھے. دیکھیں نا جلیڈر بدلتے رہتے، جو تھے ان سے پہلے اور تھے، ان سے پہلے اور تھے. بات یہ ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی، انہوں نے کہا قانون کو نہیں کی پرواہ نہیں کریں گے، اصول کی پرواہ نہیں کریں گے، تو یہ خودکشی کا راستہ ہے نا. اچھا منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نہ امیدی اس کی دیکھا چاہیے.
رانا صاحب شدید فرسٹریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے حلقے میں جو سروے ہوئے 25% برتری ہے پی ٹی آئی کی. اچھا ان کا اپنا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو رہا ہے, ان کے لیڈروں کا بھی ختم ہو رہا ہے. لاہور شہر سے شریف خاندان کا کوئی آدمی شاید ہی جیت سکے. کل جو انٹرنیٹ پہ پابندی لاہور میں لگائی گئی, بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے ملک میں جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے, آئینی ملک کہتا ہے, جہاں پہ آزادیوں کی بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دیا گیا آئین میں. اور اسی طرف توجہ دلائی تھی صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر کہ آئین جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے بڑا سخت خط لکھا ہے ان کو اور کہا ہے کہ وہ ماضی کی انسانی حقوق کے خلاف بڑی سادہ بات ہے. انہوں نے دیے دلائل کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. ہاں, انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا. جی, انہوں نے آئین کی دفعات کا ذکر کیا. انہوں نے اداروں کے کردار کے اہمیت کو اجاگر کیا. اب اس کا وہ کیا جواب دیتے؟ انہوں نے جواب میں کی تانا زنی. وہ کہتے ہیں بھئی میں دیکھوں گا, تحقیقات کروں گا, مشورہ کروں گا ماہرین سے, وکلا سے. ملاحٹ اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ تو واقعہ بھول جاتے ہیں, بات بھول جاتے ہیں, دوسروں سے پوچھتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا, وہ کیا محاورہ تھا, وہ کیا تھی. وہ تو ان کی گفتگو میں تو رب تک باقی نہیں رہا. معاشی امور کی وجہ سے سٹریس میں وہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم. وہ یہ جو خط ہے نا, وہ اس کا جواب انہیں یہ دینا چاہیے صدر صاحب کو. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا. یہ خط ایسا لگتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں لکھا گیا, کسی ایس ایچ او نے لکھا. اچھا ہارون صاحب, بلکہ کسی ایس ایچ او کی گفتگو ہے لکھنے میں, ایس ایچ او بھی اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم بہرحال یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے میں ان کی ان پہ بات کریں گے, اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کی بات آ رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں صدر ہمیں آپ سے اتفاق نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. کہا ہے کہ یک طرفہ ہے اور آپ جو ہیں وہ بڑی کروڈ لینگویج ہے میری حکومت کے خلاف. یہ کبھی وزرائے اعظم یہ زبان استعمال نہیں کیا کرتے. آپ بھٹو کا کوئی خط مجھے اس طرح کا دکھا دیں. وہ صدر ایک آئینی منصب تو ہے نا, ظاہر ہے, اور ایک موقف ہے, اس موقف کی تردید اسی لہجے میں ہونی چاہیے جس شائستگی سے انہوں نے لکھا تھا. اچھا, وہ ان کے لہجے پہ بھی معترض ہیں. بہرحال آج مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی اور ایک جگہ خطاب کیا اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر سوالات. ان کے لہجے پہ کیا معترض ہیں؟ جو لوگ سپریم کورٹ کے ججوں پہ معترض ہیں کہ وہ پولیس افسروں کی طرح ہماری اطاعت کیوں نہیں کرتے, اور کیا وہ میسج دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے اس طرف صاف اشارہ کیا کہ چیف جسٹس بدل جائے گا, اس لیے یہ فوری الیکشن چاہتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس بدل جائے گا. مطلب انہیں مطلب یہ ہے نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب ہمارے کہنے پہ چلیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, وہ اشارہ اس میں یہی ہے. معزز جج ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جج ہیں وہ. ہاں, اعلیٰ اقدار کے حامل آدمی. اچھا, آپ نے کچھ ڈیسیژن انہوں نے کیا جو کچھ کو پسند ہے کچھ کو ناپسند ہے, بالکل ٹھیک, یہ ایک بات ہے. مگر وہ جج ہیں بھائی, جج ہیں. اور جب چیف جسٹس ہوں گے تو ان کا کیا اور زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. وہ تو چاہیں گے تاریخ میں ان کا نام اچھی عزت سے لیا جائے. وہ ایک آنریبل خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور وہ مطلب کتنی چیزوں پہ انہوں نے بہت سے اچھے فیصلے کیے ہیں جن کو پورے ملک میں سراہا گیا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری مرضی جسٹس قیوم جیسے جج ہونے چاہیے, جسٹس فائد عیسیٰ جسٹس کیوں بن جائیں گے؟ یہ کوئی مان سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مان سکتا ہے؟ انہیں تو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا, وہ ایک کال لیک ہو گئی تھی. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے, پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں. مطلب یہ کہ جو فیصلے نواز شریف کے خلاف ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ یہ کہتی ہے فوج پنجاب پولیس بن جائے, عدلیہ میں چیف جسٹس ان کی. آپ نے وہ پڑھے نہیں گوہر ایوب کا وہ بک پڑھی میں, وہ اس میں لکھا نہیں اس نے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کم از کم ایک رات کے لیے میں چیف جسٹس کو جیل بھیج سکوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ایسا سوچے بھی نہ. دیکھیں نا, میں نے ان کی بک پڑھی ہے. ایک انداز فکر ہے نا, آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ, یہ شاید آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنا 90 میں جب وہ بیٹھے تو مغل بادشاہوں کی تصویریں لگائیں. جی, لاہور کا جو جادوگھر کہلاتا ہے نا, وہ 90 شاعرہ قائد اعظم جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں, جی اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بنا لیا گیا تھا. تو وہاں وزیر اعلیٰ بنتے ہی مغل بادشاہوں کی تصویریں. پھر یہ سیکریٹریٹ پہ کہا کہ یہ اس کا شاہانہ لک ہونی چاہیے.
چلے وہ تو ان کے ٹیسٹ کی بات ہے نا، ذوق کی، ذرا شان و شوقت. ذوق کیا ہوتا ہے وزیر اعظم کا؟ کیا ذوق ہوتا ہے؟ وزارت عظمیٰ تو ایک ذمہ داری، اقتدار سے ذمہ داری. امریکہ کے صدر کا گھر کتنا بڑا ہے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا، اور فرانس کا، اور جرمنی جو سپر پاورز رہی ہیں، اور چین میں ہمارا یہ کلچر، ایک نوابی کلچر رہا ہے، ہمارا یہ شہنشاہی کلچر رہا ہے. ہمارا یہ کلچر نہیں، ہمارا کلچر یہ ہے، فیوڈل ویلیوز. ہمارا یہ کلچر ہے کہ وہ سفیر آیا تھا روم کا، تو اس نے کہا کہ کہاں ہے بادشاہ سلامت؟ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اونٹ آ گئے تھے اپنے بیت المال میں، تو وہ ان کو چرانے کے لیے لے گئے ہیں، کوئی فرصت مل گئی ہوگی اتفاق سے. تو دیکھا خلیفہ تو مسلم، وہ سو رہے تھے، وہ دیکھا کہ اونٹ تو چر رہے ہیں، تو وہاں کون سے اونٹ کوئی چوری کرنے والا تھا؟ تو زمانے جاہلیت میں بھی اونٹ کم ہی چوری ہوتے تھے. تو وہ سو رہے تھے، تو وہ کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا. ہمارا کلچر اور ہے، وہ تو پاک ہمارا کلچر نہیں. اس کے بعد بھی یہاں ٹیپو تھا، یہاں اورنگزیب عالمگیر تھا، یہاں بلبن تھا، یہاں التمش تھا، مگر یہاں اکبر بھی تھا، شاہ جہاں بھی تھا. نہیں تو ان کی پھر جمہوریت میں ان کی پیروی تو نہیں ہو سکتی. آصف الدولہ بھی تو تھے. نہیں یہاں دیکھا نا، وہ اس نے وہ کون تھے؟ غالباً التمشی تھا جس نے خواجہ بختیار کاکے کے انتقال پہ جس نے وہ اپنی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے عمر بھر حیا کو برقرار رکھا ہو اور یہ کیا ہو. اور وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھے مجبوراً، اس لیے کہ اب انہیں کرنی پڑی امامت. اور کہا کہ خواجہ تو نے مجھے رسوا کیا اپنی موت کے بعد. ہمارے ہاں وہ حکمران بھی تو رہے، ہمارے قائد اعظم تھے بھائی. 6 روپے کا حساب مانگا تھا، 6 روپے کا، کہ یہ کہاں چلے گئے؟ خیر وہ تو بڑے لوگ تھے، اب تو ان کے پاسنگ کے برابر. مگر کہیں آپ کو آئین کی پیروی تو کرنی ہوگی نا. آپ رانا ثناء اللہ کے راستے پہ تو نہیں چل سکتے نا کہ ہم نہ آئین کی پرواہ کریں گے، نہ قانون کی، نہ ملک کی. سیاستدان ایسی باتیں کیا ہی کرتے ہیں، نہ کہاں کیا کرتے ہیں. آج کے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں تو بہت مزیدار ہو رہی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. اب اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.